بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔ آج ہم ایک نئے اور دلچسپ تاریخی موضوع کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے دلی سلطنت کے اس حکمران کی جسے مورخین سلطنت دلی کا سب سے طاقتور سلطان کہتے ہیں۔ وہ ہے سلطان علاؤ الدین خلجی۔ ساتھ ہی ہم ذکر کریں گے ایک ایسی رانی کا جس کی داستان نے تاریخ اور ادب میں صدیوں تک گونج مچائی۔ میری مراد رانی پدمنی سے ہے۔ سب سے پہلے ہم علاؤ الدین خلجی کے دور اقتدار کی بات کر لیتے ہیں۔ چنانچہ علاؤ الدین خلجی نے 1296 عیسوی میں اپنے چچا سلطان جلال الدین فیروز خلجی کو قتل کر کے تخت حاصل کیا۔ منگولوں کے حملوں کو بار بار پسپا کیا۔ سلطنت کو گجرات، مالوا، رنتھمبور، چتور اور دکن تک پھیلایا۔ فوجی اصلاحات کی، کئی گھوڑوں پر چھاپ لگائی اور فوج کی رجسٹریشن کے عمل کو شروع کیا۔ اسی طرح اناج اور غلے کی قیمتیں مقرر کیں اور بازاروں پر کڑی نگرانی رکھی۔ یہ ساری تفصیلات تاریخ فیروز شاہی، تاریخ فرشتہ وغیرہ کے اندر منقول ہیں۔ اگر ہم سلطان علاؤ الدین کے مؤیدین کی بات کریں، یعنی جو ان کے حمایتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کو منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچانے والا ایک مدبر حکمران تھا۔ ان کی معاشی نظام نے غریب عوام کو ریلیف دیا۔ فوجی قوت اور نظم و نسق میں وہ بر صغیر کے سب سے کامیاب حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہم ناقدین کی نظر سے دیکھیں، یعنی وہ لوگ جو علاؤ الدین خلجی پر تنقید کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے سخت ٹیکس اور قوانین سے عوام تنگ تھے، شریعت اور سیاست کو الگ کرتے تھے۔ اس کا قول تھا کہ سلطنت شریعت سے نہیں بلکہ سیاست سے چلتی ہے۔ اسی طرح جاسوسی اور سختی نے خوف کا ماحول پیدا کیا ہوا تھا۔ غیر مسلم ریاستوں پر ان کے حملوں میں انتہائی بے رحمی دکھائی جاتی تھی۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کی زندگی کا ایک سب سے مشہور پہلو رانی پدمنی کا واقعہ ہے۔ اگر ہم اس واقعہ کی پس منظر کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہم اس پس منظر کو آپ کے سامنے بیان کریں گے اور فیصلہ آپ کے سامنے چھوڑ دیں گے کہ آپ علاؤ الدین خلجی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس ساری ڈیٹیل اور اس ساری تاریخ کے اندر ہم آپ کے سامنے حوالہ جات بھی پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹا پروپیگنڈا جو عام طور پر مسلمان حکمرانوں کے خلاف غیر مسلم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی بھی تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، اور واقعہ ہے رانی پدمنی کا واقعہ۔ چنانچہ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ چتور قلعہ راجپوت حکمران راول رتن سنگھ کے پاس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رانی پدمنی بے مثال حسن کی مالک تھی۔ روایت کے مطابق علاؤ الدین خلجی نے رانی کے حسن کے چرچے سن کر چتور پر حملہ کر دیا۔ صلح کے وقت یہ شرط رکھی گئی کہ سلطان آئینے میں رانی کا دیدار کرے گا۔ اس کے بعد سلطان نے رانی کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ جنگ چھڑ گئی، راول رتن سنگھ مارا گیا۔ رانی پدمنی اور دیگر خواتین نے قلعہ کے اندر جوہر یعنی آگ میں کودنے کی رسم ادا کر کے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ داستان سب سے پہلے ملک محمد جائسی کی مثنوی پدماوت، جس کا سن 1540 عیسوی ہے، اس میں ملتی ہے، جو علاؤ الدین کے دور سے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی۔ بر صغیر کے بڑے مورخین جیسے ضیاء الدین برنی، تاریخ فیروز شاہی، 14ویں صدی کے مفصل اور امیر خسرو نے علاؤ الدین کے چتور پر حملے کا ذکر کیا ہے، لیکن رانی پدمنی کا کوئی واقعہ ذکر نہیں کیا۔ اسی لیے کئی مورخین جیسے ڈاکٹر ستیش چندرا، ڈاکٹر رومیلا تھاپر کا خیال ہے کہ پدمنی زیادہ تر ادبی اور لوک داستان ہے، تاریخی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ یہ طے ہے کہ 1303 میں علاؤ الدین نے چتور کو فتح کیا تھا۔ علاؤ الدین خلجی ایک ایسا سلطان تھا جو ایک طرف فاتح، مدبر اور دلی سلطنت کا محافظ تھا، دوسری طرف وہ ایک سخت گیر اور متنازع حکمران بھی تھا۔ رانی پدمنی کی کہانی اگرچہ تاریخ میں کم اور ادب میں زیادہ ملتی ہے، مگر یہ قصہ آج بھی بر صغیر کی لوک اور داستان گوئی میں زندہ ہے۔ چنانچہ اب ہم اس کو ایک اور نظریے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ رانی پدمنی کے واقعہ کو اس نظریے سے دیکھنے اور سننے کے بعد یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ دشمن یعنی اسلام اور مسلمان دشمن قوتیں کس طور پر پروپیگنڈا کریٹ کرتی ہیں تاکہ مسلمان حکمرانوں کے بارے میں مسکنسیپشن اور غلط نظریات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیے جا سکیں۔
चुनाचे इस ज़माने के अंदर जहाँ बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडिया को अपनी जगह पर एक अहमियत हासिल है, वहीं पर मीडिया के मुख्तलिफ उन्वानात में सबसे ज़्यादा मजबूत फिल्म साजी की सनअत है। फिल्म साजी के ज़रिए से हिदायतकार अपनी ऑडियंस को जो कुछ मर्जी चाहे दिखाए। अब ऑडियंस में से अक्सर लोग अवाम पर और कम पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल होती हैं, या अगर पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल भी हों तो उनमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनको तारीखी हकाइक से वाकफियत नहीं होती, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो महज एक फिल्म को देखकर, एक ड्रामा को देखकर एक राय और एक कॉन्सेप्शन कायम कर लेते हैं, जो उनके नज़रियात के ऊपर बहुत ही असरअंदाज होता है और उन्हें उनके नफ्सियाती बिहेवियर को भी तब्दील कर देता है। चनाचे यही मामला रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के मामले में भी हुआ। चनाचे बॉलीवुड, जो इंडिया की, भारत की फिल्म इंडस्ट्री को कहा जाता है, यहाँ पर एक फिल्म बनाई गई 2018 के अंदर, जिस फिल्म का नाम पद्मावत रखा गया। इसका हिदायतकार संजय लीला भंसाली नाम का डायरेक्टर था और ये बहुत ही मशहूर फिल्म भी हुई, लेकिन इसमें कई बातें तारीखी हकीकत के बरअक्स दिखाई गईं। चुनाचे हम आपके सामने उन्हीं नुकात और बयानियात को पेश करेंगे जिससे पता चलेगा कि फिल्म साजी के ज़रिए से लोगों के अंदर मिसकॉन्सेप्शन और गलत नज़रियात किस तौर पर फैलाए जाते हैं। चुनाचे इस फिल्म के अंदर जो नुकात और जो चीज़ें गलत तौर पर तारीखी तौर पर दिखाई गई हैं, उनको मुख्तलिफ नुकात की शक्ल में आपके सामने पेश करेंगे। चुनाचे सबसे पहली चीज़ ये है कि रानी पद्मिनी की हकीकत क्या थी। फिल्म में रानी पद्मिनी को एक हकीकी तारीखी मलका के तौर पर दिखाया गया है। हकीकत यह है कि रानी पद्मिनी का जिक्र किसी भी हम असर मौर्रिख जैसे ज़ियाउद्दीन बर्नी या अमीर खुसरो की किताबों में नहीं मिलता। इसी तरह रानी पद्मिनी का जिक्र सबसे पहले पद्मावत नामी एक मसनवी, जो कि 1540 मलक मोहम्मद जायसी नामी आदमी ने लिखी, उसमें आया, जो कि एक सूफी शायर था और आम तौर पर तखय्युलाती कलाम किया करता था। इस हिसाब से रानी पद्मिनी ज़्यादातर अदबी और दास्तानवी किरदार हैं, न कि तारीखी। रानी पद्मिनी के वाक़या को समझने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की शख्सियत को भी हमें अपने सामने रखना पड़ेगा। फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी को एक जालिम, वहशी, अय्याश और दरिंदा सिफ्त बादशाह के तौर पर दिखाया गया है। तारीखी तौर पर यह तस्वीर दुरुस्त नहीं है। अलाउद्दीन एक सख्त मिजाज ज़रूर था, मगर वो इंतहाई ज़हीन हुक्मरान, बेहतरीन फ़ौजी मुदब्बिर और मुआशी इस्लाहात करने वाला सुल्तान था। इसने मंगोलों के बार बार के हमले पसपा किए और दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया। इसकी पॉलिसियों ने कई दहाइयों तक हिंदुस्तान को बैरूनी खतरात से महफूज रखा। तीसरा नुक्ता चित्तौड़ पर हमला है। फिल्म में दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए चित्तौड़ पर हमला किया। हकीकत इसके बरअक्स है। मौर्रखीन जैसे बर्नी और अमीर खुसरो के मुताबिक अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को सल्तनत दिल्ली की वसत के लिए फतह किया, किसी रानी की खातिर फतह नहीं किया। पद्मिनी का कोई जिक्र इन हम असर माखज़ में मौजूद नहीं है। इसी तरह जौहर यानी आग में जलाए जाने का वाक़या फिल्म में चित्तौड़ की खवातीन को जौहर करते दिखाया गया है, यानी इज्जत बचाने के लिए आग में कूद जाना। तारीखी तौर पर यह वाक़या मुमकिन है हुआ हो, लेकिन इसका पद्मिनी के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं मिलता। जौहर की रस्म राजपूत समाज में अमूमी तौर पर राइज थी, किसी एक मलका की कुर्बानी से जुड़ी हुई नहीं थी। इसी तरह पांचवा नुक्ता अगर हम सामने रखें तो सुल्तान की अय्याशी और गैर इंसानी रवैये को फिल्म में दिखाया गया, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। फिल्म में खिलजी को गोश्त खाते, वहशी जानवरों की तरह शोर मचाते और गैर इंसानी हरकत करते हुए दिखाया गया है। हकीकत में अलाउद्दीन का दरबार एक मुनज़्ज़म फौजी और सियासी निज़ाम की मिसाल था। उनकी असल कमज़ोरी सख्त मिजाजी और बोझल टैक्स की पॉलिसी थी, न कि फिल्म में दिखाए गए वहशियाना शौक। फिल्म पद्मावत ज़्यादातर मलक मोहम्मद जायसी की मसनवी पर मबनी है, जो एक तखय्युलाती दास्तान थी, न कि मुस्तनद तारीख। रानी पद्मिनी के वजूद पर ही मौर्रखीन में इख्तलाफ है। चुनांचे रानी पद्मिनी के बारे में खुद हिंदू मुसन्निफीन जैसे डॉक्टर सतीश चंद्रा और डॉक्टर रोमिला थापर वगैरह का ख्याल है कि पद्मिनी ज़्यादातर अदबी और लोक दास्तान का तारीखी और अदबी किरदार है, न कि कोई हकीकी किरदार है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी को फिल्म में जिस तरह मनफी, वाशी और अय्याशी के तौर पर दिखाया गया है, वो सरासर मुबालगा और झूठ पर मबनी है। हकीकत में वो एक ताकतवर, ज़हीन मगर सख्तगीर हुक्मरान था, जिसकी असल पहचान फतूहात और इस्लाहात हैं, न कि किसी रानी पद्मिनी का वाक़या।
ناظرین گرامی، آپ نے سلطان علاؤالدین خلجی کے متعلق یہ تفصیلی ویڈیو سماعت کی۔ امید واسق ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور آپ کو یہ بات بھی سمجھنے میں مدد ملی ہوگی کہ اس زمانے کے اندر تاریخی واقعات کو کس طرح توڑ مروڑ کر فلموں کے ذریعے سے لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے، اور لوگوں کے اندر غلط نظریات بھر کر نفرت کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، جس سے امن و امان کی فضا مکتر ہو جاتی ہے اور فتنہ اور فساد اور دہشت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ ان ساری باتوں سے قطع نظر اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی کار فرما ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہندو اور غیر مسلم لوگوں کا، مورخین کا، ادبا کا اور حکمرانوں کا مسلمان حکمرانوں کی اصلاحات، ان کی تعمیر، ان کی ترقی اور ان کے بنائے ہوئے نظام سے پرخاش ہے۔ وہ لوگ اس بات سے خائف ہیں، جلتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں نے اتنی بہترین انداز میں حکمرانی کیسے کر کے دکھائی، جس کا خناس اور جس کا غصہ وہ اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ ان کے خلاف آج منفی اور غلط پروپیگنڈا کر کے آنے والی نسل کو گمراہ کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی کہانی، کوئی فلم، کوئی واقعہ جب کسی اسکرین کے اوپر پیش کیا جاتا ہے تو اس کو اسی انداز میں پیش کرنا جیسا کہ وہ حقیقت میں ہے، یہ ایک امانت دار آدمی کا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی تاریخی اور حقیقی واقعے پر مبنی فلم کو تخلیق کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، اس کی پروڈکشن کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر اپنی طرف سے کسی چیز کو شامل کر دیتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی خیانت اور بدنیتی پر مشتمل ہے۔ جو اس طرح کی فلموں میں، جیسے کہ پدماوت اور دیگر قسم کی فلمیں ہیں، ان میں واضح طور پر ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ سراسر تعصب اور مسلم دشمنی کے جذبات سے بھرپور ہے۔ امید واسق ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے وہی گزارش جو ہمیشہ ہوتی ہے کہ ہمیں سپورٹ کیجئے، ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں مزید موٹیویٹ کیجئے، تاکہ ہم آئندہ بھی ایسے ہی دلچسپ اور تاریخی موضوعات پر آپ کے سامنے ویڈیو پیش کرتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔